بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد هو طبیب لقلوبنا وشفیع لذنوبنا وبارک وسلم۔ سب ثنا مخصوص ذات کبریا کے واسطے، رحمت للعالمین شافع جزا کے واسطے، اور ہو عطا صدق و صفا صدیق اکبر کے طفیل، ہو عطا صدق و صفا صدیق اکبر کے طفیل، حب اپنی کر عطا اس با وفا کے واسطے، حب اپنی کر عطا اس با وفا کے واسطے۔ اور مولا تیری رحمت اور شفقت کا بحر ہے بے کراں، تیری رحمت اور شفقت کا بحر ہے بے کراں، ایک قطرہ بخش دے صلی اللہ کے واسطے، ایک قطرہ بخش دے صلی اللہ کے واسطے۔ الحمدللہ روحانی طلبہ جماعت پاکستان کی میڈیا ٹیم کی جانب سے تاجدار صداقت ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن یار غار تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کے مقدس دن کے مناسبت سے ہے، اور آج کی ٹرانسمیشن میں روحانی طلبہ جماعت کے اس پلیٹ فارم سے تلاوت نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا صابری نقشبندی صاحب اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے ناظرین کرام کو مستفیض فرمائیں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ تو آج کی ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی مطہر بابرکت آیات سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن میں محترم جناب حافظ پیار علی طاہر نقشبندی صاحب۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی مطہر بابرکت آیات سے ہماری اس آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی مطہر و برکت آیات سے ہماری اس آج کی تاجدار صداقت ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے محترم جناب حافظ پیار علی طاہر نقشبندی صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تلاوت کلام مجید کے بعد نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا جائے گا، اور الحمدللہ حافظ پیار علی طاہر صاحب جو ہیں بہترین نعت خواں بھی ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہیں، انہی سے ہم نعت و منقبت کا نذرانہ بھی سنیں گے۔ اس کے بعد حضرت علامہ مولانا صابری نقشبندی صاحب کا خطاب دل نواز ہوگا۔ تو پیار علی صاحب کو چند اشعار کے ساتھ مدعو کروں گا نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت کے نذرانے کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ منقبت کے چند اشعار ہیں، آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔ پیمبر پہ فدا عہد آفری صدیق اکبر ہے، پیمبر پہ فدا عہد آفری صدیق اکبر ہے، حبیب کبریا کے جانشین صدیق اکبر ہے، حبیب کبریا کے جانشین صدیق اکبر ہیں، یقیناً مستحق تھے
وہی اس تاج خلافت کے یقیناً مستحق تھے، وہی اس تاج خلافت کے نبی کے بعد امام اولی صدیق اکبر ہیں، نبی کے بعد امام اولی صدیق اکبر ہیں۔ سفر ہجرت کا ہو یا عالم بالا کی منزل ہو، سفر ہجرت کا ہو یا عالم بالا کی منزل ہو، یہاں بھی اور وہاں بھی ہم نشین صدیق اکبر ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی ہم نشین صدیق اکبر ہیں۔ اور کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محاسن کا، سبحان اللہ، کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محاسن کا، سبھی اخلاق اعلیٰ کے امی صدیق اکبر ہیں، سبھی اخلاق اعلیٰ کے امی صدیق اکبر ہیں۔ وہ جس نے رکھ دیا سب کچھ نبی کے آستانے پر، وہ جس نے رکھ دیا سب کچھ نبی کے آستانے پر، عظیمت اور صداقت کی زمین صدیق اکبر ہیں، عظیمت اور صداقت کی زمین صدیق اکبر ہیں۔ مٹے فتنے قتال ایسا کیا اول خلیفہ نے، عروج کوہ ایمان و یقین صدیق اکبر ہیں، عروج کوہ ایمان و یقین، عروج کوہ ایمان و یقین صدیق اکبر ہیں۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، پیمبر کی نوائے دل نشین صدیق اکبر ہے، پیمبر کی نوائے دل نشین صدیق اکبر ہے۔ انہی اشعار منقبت کے ساتھ ملتمس ہوں محترم جناب حافظ پیارے طاہر نقشبندی صاحب سے کہ نعت و منقبت کا نظرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مجھ خطا کار صاحب انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا یوں ادا کرتے گے یوں شاخ محبت کی نماز، یوں ادا کرتے گے یوں شاخ محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان مدینے
सरकार का छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान, ये कह कर आज़म आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझ खताकार सा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सिंध नगर में फैज़ सजन की धूम मची है, धूम मची है, सारे मुल्क में फैज़ सजन की धूम मची है, धूम मची है। पीर का जलवा आका का जलवा, आका का जलवा अल्लाह का जलवा, पीर का जलवा आका का जलवा, आका का जलवा अल्लाह का जलवा। जिसने भी मेरे सज्जन को देखा वल्लाह, जिसने भी मेरे पीर को देखा, रहमत रबी उसको मिली है। सिंध नगर में फैज़ सजन की धूम मची है, धूम मची है। भगत भी तेरे दर का गदा गे, दर के लिए ये कास खड़ा है। आजिज़ भी तेरे दर का गदा गे, दर के लिए ये कास खड़ा है। आपके दर की अरश परश पर धूम मची गए, धूम मची गए। सिंध नगर में फैज़ सजन की धूम मची है, हाँ धूम मची है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रंग सजण छदी सिंध सारी, अल्लाह रंग सजण छदी सिंध सारी। जिंजो मुर्शिद जवान गफारी, अल्लाह मुझो मुर्शिद जवान गफारी। मिठो पीर अगर नाचेगा, रंग सिंधड़िया में न रचेगा, हो रंग सिंधड़िया में न रचेगा। मिठो पीर अगर नाचेगा, रंग सिंधड़िया में न रचेगा, हो रंग सिंधड़िया में न रचेगा। हो केर दोएगा कटल दिलकारी,
اللہ کر دوئے گا کٹل دلکاری جن جو مرشد جان گپاری اللہ مجھو مرشد جان گپاری متک کیر چوے گٹ پیزا ساگ سجن وٹ پیزا اللہ ساگ سجن وٹ پیزا اوے جذبہ ان جاری اللہ اوے جذبہ ان جاری جن جو مرشد جان گپاری اللہ مجھو مرشد جان گپاری او رنگ سجن چجی سندھ ساری اللہ رنگ سجن چجی سندھ ساری جن جو مرشد جان گپاری الحمدللہ تاجدار صداقت ٹرانسمیشن میں تلاوت نعت اور منقبت کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اب میں خطاب دل نواز کے لیے ہمارے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا صابر علی نقشبندی صاحب کو مدعو کروں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں منظر کشی کی ہے اس واقعے کی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ کرام سے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کریں، تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ آج کے دن میں سب سے پہلے مال لے کر جاؤں گا اور ابوبکر صدیق سے پہلا نمبر لے جاؤں گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں اپنے گھر کا سب کچھ اب آقا نام علیہ وسلم پر لٹانے کے لیے لے آتے ہیں۔ تو اس واقعے کی بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے منظر کشی کی ہے۔ ان اشعار کے ساتھ قبلہ کو دعوت خطاب دوں گا۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہو تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرتے طرف سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج میرا، بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو بے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خویش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، ملک یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، اسپِ کمر سمو شتر و قاطر و ہمار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر، اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ انہی اشعار کے ساتھ دعوت خطاب دوں گا حضرت علامہ مولانا صابر نقشبندی صاحب سے۔ ہمارے ناظرین کرام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں خطاب دل نواز۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وأولیاء امتہ اجمعین، اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صدق اللہ العظیم قال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین کے مقدس کلام میں سے آج کی محفل کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالی رحمت للعالمین کے صدقے سے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو ان کلمات طیبات کے تحت حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران مکرم، روحانی طلبہ جماعت جو کہ ہمارے پیر و مرشد سالار نقشبند محبوب سجن سائیں کی قائم کردہ نوجوانوں کی تنظیم ہے، یہ ماشاءاللہ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے دل کے اندر جذبہ عشق و محبت اللہ والوں نے معجزن فرمایا ہے، تو آج انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس انجمن کو تا قیامت آباد و شاد فرمائے اور ان نوجوانوں کی محنت، محبت، عشق اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کا سچا عشق، ادب اور شریعت مطہرہ کی پابندی اور سنت مطہرہ پر عمل نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سمجھ لیں پہلے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے درجات ہیں، لیکن صحابی جو ہے اس کی بڑی شان ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور ان کے مقام، ان کے مرتبے کو تھوڑا بہت سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کی شرعی اصطلاح کے اندر جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان مومن جس نے حالت ایمان میں ظاہری آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی زیارت کی، دیدار کیا اور اس کا اسلام پر خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور صحابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں صحابہ سے راضی ہوا، صحابہ مجھ سے راضی۔ تو ہر مومن، ہر مسلمان کی جو منزل ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ وہ جو بھی نیکی کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کا مقصد، محور، منزل یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دیگر جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، تو مقصد اور محور جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، یعنی اللہ راضی ہو جائے۔ تو الحمدللہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں مجموعی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ان کے اندر یہ خوبی پیدا ہوئی، نبی علیہ السلام نے ان کے اندر ایسا اللہ کا عشق اور محبت پیدا کیا کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خصوصیت کو تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنا دیا کہ دیکھو، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
کہ نقش قدم کو پکڑ لو، تم جب ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اور ان تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ امت کا متفقہ فیصلہ، بلکہ یہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے، یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت ایمان میں دیدار کیا، زیارت کی، اور پھر اس کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہوا، تو وہ صحابی ہے اور وہ اللہ کی رضا یافتہ شخصیت ہے۔ تو اب جس نے اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گزار دی، جلوت خلوت، اپنا مال جان اولاد سب نبی علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کر دیا، تو اس کی شان اور مقام کیا ہو۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے بچپن کے ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور معاملات دیکھے اور پھر آپ مسلمان ہوئے، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تقریباً 2.5 سال بعد میں پیدا ہوئے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں۔ تو اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2-2.5 سال بعد ہی آپ کا وصال ہوا۔ یعنی دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا عشق اور آپ کی سنت پر اس قدر آپ استقامت رکھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ نے ہر موقع پر ہر مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، لیکن اس پر آپ کو اختیار نہیں تھا کہ بھی یہ سنت بھی آپ ادا کر سکیں کہ بھئی جتنی حضور کی عمر ہے اتنی میری ہو۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کو آپ کی وہ محبت وہ عشق اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عمر بھی اتنی ہی عطا فرمائی جتنی ظاہری عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو والہانہ محبت تھی، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئے تھے کہ یہ ہی نبی ہیں اللہ کے، اور نبی کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں پر اسلام پیش کیا تو لوگوں نے تردد کیا، کسی سوالات کیے، کسی نے معجزہ طلب کیا، کسی نے دلیل طلب کی، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دعوت اسلام دی گئی تو آپ نے بلا تردد فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کرتے ہوئے کلمہ پڑھا۔ اسی لیے تمام مفسرین محدثین متاخرین نے لکھا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خواتین میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹچ ہو گئے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں اور بہت زیادہ معاملات تھے، تو اس وجہ سے آپ اکثر و بیشتر کوشش یہی کرتے تھے کہ ہر وقت آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور آپ کے زیادہ قریب رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ بلند مقام عطا فرمایا صحابہ کرام۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ آپ کی جو قربت ہے اور قربانی ہے، اس کے بہت سارے واقعات بھی ہیں۔ جیسے جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مجاہدین کے لیے ساز و سامان چاہیے، مالی اور جانی مدد چاہیے، تو اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی اپنی حیثیت اور طبیعت کے مطابق مال پیش کرنے لگے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے مالی حالات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اچھے اور بہتر تھے۔ تو میں نے سوچا، دل میں خیال آیا کہ ہمیشہ ہی ہر میدان میں، صرف اس میدان میں نہیں بلکہ ہر میدان میں، ہر مقام پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہم سے بازی لے جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت مال اتنا نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ اس وقت ہو سکتا ہے میں جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ سے بازی لے جاؤں، سبقت لے جاؤں۔ جبکہ یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، تو اس لیے میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ نیکی کے معاملے میں جناب علی سبقت لینا اور کوشش کرنا، اس حوالے سے ریس کرنا، یہ جائز ہے بلکہ اچھا ہے۔ تو لہذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر گئے اور جا کر آپ نے سارا مال جمع کیا اور اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ لا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال قبول فرماتے ہوئے پوچھا، اے عمر، آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصف گھر والوں کے لیے چھوڑا اور نصف میں یہاں لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، لیکن ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں، تو اس سے پہلے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس وقت اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصی طور پر آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کی طرف سے میں سلام لے کر آیا۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابوبکر سے آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ تو آپ سے راضی ہے، کیا اس حال میں آپ بھی اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر مال پیش کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال جو سیدنا فاروق اعظم سے کیا تھا، وہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہ آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کے لیے اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں اور مال سارے کا سارا آپ کی قدموں میں نچھاور کر دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے ابو بکر، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ اس حال میں اللہ سے راضی ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو بندہ ہوں، وہ اللہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، لہذا میں ہر حال میں اللہ سے اور آپ سے راضی ہوں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو فرمودات کو سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں تہیہ کر لیا، سوچ لیا کہ واقعی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ تو اسی لیے علامہ اقبال نے بھی جب یہ واقعہ پڑھا تو انہوں نے بھی اس لیے کہا کہ کر خودی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ سیدنا فاروق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے وہ ہمہ گیر شخصیت، یعنی کسی میدان میں بھی آپ دیکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ تمام صحابہ میں بہادر کون تھا، تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ابوبکر صدیق۔ تو وہ کہنے کہ شیر خدا تو آپ ہیں، آپ کا لقب ہے شیر خدا۔ انہوں نے کہا جی میرا لقب ہے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو بہادری اور شجاعت ہے وہ ایک خصوصی معاملہ ہے، بھلے اس کی کوئی مثال، بولے جب جنگ بدر ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سائبان تھا، جو خیمہ تھا، تو اس کی حفاظت کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا،
کیونکہ جتنے بھی مشرک آئے تھے، کافر آئے تھے، وہ سب کے سب خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آئے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں ٹارگٹ جو تھا وہ نبی علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو لہذا تو اس وقت جب یہ بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کون کرے گا، تو سب سوچتے رہ گئے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کہ یہ کام میں کروں۔ تو اس لیے تمام صحابہ نے اس دن یہ سمجھ لیا، کیونکہ یہ صرف جان دینے کی بات نہیں تھی، یہ ذمہ داری کی بات بھی تھی کہ آپ جس کام کی ذمہ داری لے رہے ہیں اس کو کر بھی سکیں گے کہ نہیں۔ یعنی یہ کیپیسٹی بھی معاملہ تھا نا، طاقتور ہونا، بہادر ہونا۔ اور تمام صحابہ کرام جو تھے وہ ہر وقت اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جتنے بھی آئے تھے وہ سب اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے آئے تھے، جانیں دینے کے لیے آئے تھے، شہادت کے لیے آئے تھے۔ لیکن دراصل معاملہ یہ تھا کہ جو آپ ذمہ داری لے رہے ہیں تو اس ذمہ داری کو نبھانے کی بھی آپ کے اندر طاقت و پاور ہے کہ نہیں۔ خاص بات دراصل یہ تھی۔ اسی طرح سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں کی؟ تو آپ نے کہا کہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی دین کا امام سیدنا ابو بکر صدیق کو بنایا، تو اس لیے ہم نے دنیا کا بھی امام انہی کو بنایا۔ اور یہ جو امامت والی بات ہے نا، اس کے اندر بڑی ایک خاص کچھ معاملات، باتیں ہیں جو اکثر ہمارے ہاں لوگ بیان نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو، عوام الناس کو معلوم نہیں، تو میں یہ روحانی طلبہ جماعت کی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ شرعی مسئلہ ہے کہ امام جو ہے، جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں ان میں امام وہ بنے گا جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو اور سب سے زیادہ متقی ہو۔ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں، سب سے زیادہ تقوی والا ہو اور سب سے زیادہ علم والا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو امام بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ شرعی فقہ کا علم جاننے اور رکھنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور سب سے زیادہ متقی اور تقوی اور پرہیزگاری کا جو معاملہ ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار آپ ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں بھی علماء نے دی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو تمام کے تمام ماشاءاللہ متقی، پرہیزگار، آنیسٹ اور جناب علی شریعت مطہرہ کے پابند، لیکن خصوصیت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میری ساری امت کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان کا پلڑا بھاری۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کا تقوی اور ان کا عمل، اور یہ بھی بڑی روایت مشہور علماء بیان کرتے ہیں، تو میں بھی چاہوں گا کہ میں بھی اس کو بیان کروں، اور اس کے اندر جو چند نکات ہیں میں وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، رات کا وقت ہے اور آسمان صاف ہے، ستارے چمک رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ ہاں ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے والد کی بڑی خدمات ہیں، آپ نے دین کے لیے، اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابو بکر کی بات کرتی ہیں، ابو بکر کا تو یہ مقام ہے کہ غار ثور یعنی ہجرت کے دوران جو نبی علیہ السلام 3 دن غار ثور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرے تھے، آپ نے اس کو یاد دلاتے ہوئے، ان کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غار ثور والی جو ایک نیکی ہے وہ ایک طرف، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف۔ اب دیکھیں اس میں کتنے مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا
کہ عائشہ میں نے تو کبھی ستاروں کی گنتی نہیں کی، کبھی میں نے پوچھا نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ میرے غلاموں کی، میرے امت کے لوگوں کی کس کی کتنی نیکیاں ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، تو مجھے اس کے لیے وقت چاہیے۔ نہیں، اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ اس طرح سے علم غیب جانتے تھے کہ آپ کے سامنے ساری کائنات ایسے تھی جیسے آپ کی ہتھیلی، تو اسی لیے آپ نے فوراً فرما دیا کہ بھئی ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں۔ یعنی آپ جانتے تھے کہ جو دوسرے لوگ ہیں کسی کی زیادہ ہیں، کسی کی کم ہیں، لیکن اگر کسی کی برابر ہیں تو وہ سیدنا فاروق اعظم ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو نیکیاں کی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور جو ابھی سیدنا فاروق اعظم نے کرنی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 12 سال حیات رہے، تو وہ نیکیاں بھی آپ کی اپنی ہیں۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان کا علم ہوا، تو آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعدد بار یہ کہا کہ بھائی میرے ساتھ سودا کریں۔ بولا کس چیز کا؟ بولا بھئی وہ غار والی نیکی مجھے دیتے ہیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ میں سودا نہیں کروں گا، کیونکہ یہ اعزاز تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ نیکی جو ہے اس کے اندر بھی بہت ساری خوبیاں ہیں اور بہت سارے اس کے پہلو ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے اس پر جاؤں، لیکن ایک دو نکات اس کے میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہی جنگ بدر والی جو بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، اس میں بھی وہی بات نظر آ گئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جیسے دوسرے لوگوں کو آپ نے اجازت دی ہے ہجرت کی، تو مجھے بھی اجازت دے، میں بھی ہجرت کر کے مدینے چلا جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انتظار کریں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ساتھی عطا فرمائے گا۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو آپ نے ہجرت کی اور آپ جب اپنے حجرے مبارک سے نکل کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے پہنچے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ آپ نے دروازے پہ دستک نہیں دی کہ دروازہ کھل گیا، بغیر دستک کے دروازہ کھلا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر حیران ہوئے، اندر تشریف لے گئے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کو کیسے اطلاع ہوئی کہ ہم آ رہے ہیں اور آپ نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آج کی بات نہیں ہے، جب آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ہجرت کے لیے ساتھی دے گا، تو اسی دن سے میں ہر رات کو دروازہ کھول کر آپ کا انتظار کرتا ہوں، آپ کی راہ تکتا رہتا ہوں۔ اور پھر دوسری بات کہ سارے انتظامات، کیونکہ وقت کم تھا، آدھی رات ہو چکی تھی، تو لہذا سارے انتظامات کیے ہوئے تھے، اونٹنی بھی موجود تھی، سامان بھی موجود تھا، اپنے پیسے بھی سارے۔ جب آپ تاجر تھے، کپڑے کا کاروبار تھا آپ کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے، اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، لیکن آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے اشارے پر جہاں ضرورت پڑی آپ مال خرچ کرتے رہے۔ جب آپ ہجرت 13 سال بعد، یعنی جب ہجرت کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو صرف 5,000 درہم آپ کے پاس تھے، وہ آپ نے ساتھ لے لی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ چل پڑے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ کبھی نبی علیہ السلام کے دائیں جانب ہو جاتے، کبھی بائیں جانب ہو جاتے، کبھی پیچھے چلنے لگتے، کبھی الٹے پاؤں آپ کے آگے ہو جاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے آ جائے نہ آ جائے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، جب دائیں بائیں کا خیال آتا ہے تو میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں۔ بہرکیف ایک قصہ مختصر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق غار ثور کے قریب یعنی پہاڑی کے نیچے پہنچے، تو اب پہاڑ پر چڑھنا تھا اور بڑا مشکل راستہ تھا، نوکیلے پتھر تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا تردد فرمایا، توقف فرمایا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پریشان نہیں ہوں، میرے کندھے حاضر ہیں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر سوار ہو گئے، آپ نے
کوئی سوال و جواب نہیں کیا، کندھوں پر سوار ہوئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ جب کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے ہیں، دن چڑھ گیا، اور جب دیکھتے ہوئے آئے تو جناب علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے ہیں، پھر وہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ ہوئے ہیں۔ تو جب پہاڑ کے پاس پہنچے ہیں تو دونوں کے قدموں کے نشان موجود ہیں، لیکن جب پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں تو ایک ہی شخص کے قدموں کے نشان ہیں، دوسرے کے نہیں ہیں۔ تو کہنے لگے یہاں پر تو بھائی ایک ہی شخص کے نشان ہیں قدموں کے، دوسرا کدھر گیا؟ تو ابو جہل کہنے لگا تم لوگوں کو پتہ نہیں، یعنی اس کو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عشق کا اندازہ تھا دشمن، لیکن دیکھیں اس کو بھی پتا تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق کس مقام پر ہے، کتنا عشق ہے ان کے اندر، کتنا شوق ہے، کتنا ذوق ہے، کتنا جذبہ ہے۔ تو لہذا نے کہا یہ چونکہ پہاڑی کے پتھر بڑے نوکیلے ہیں تو اس نے یقیناً نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ یعنی دیکھیں کہ کیسی عجیب بات ہے کہ دشمن بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق کے میدان میں سب سے آگے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے سامنے آپ نے لا کر کھڑا کیا، اور پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ ٹھہرے، اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعے کو بڑے تفصیل سے لکھا ہے۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیلاً بیان کروں، بس اس کی چیدے جو باتیں ہیں وہ میں کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے غار کو صاف کیا، اور جناب علیہ اس کے اندر جگہ جگہ سوراخ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے ایک سانپ وہاں آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں یہ بات کر رہے تھے کہ آخری نبی جو آئیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے، تو لہذا آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو پرچار ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے۔ دیگر انبیاء بھی کرتے آئے ہیں لیکن سب سے زیادہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پرچار کیا۔ تو آپ نے یہ بات کہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آخری نبی جو ہیں وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، لیکن مکے کے لوگ جب ان کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، تو وہ ہجرت کر کے وہ مدینہ طیبہ آئیں گے اور وہ غار ثور میں قیام کریں گے۔ تو ایک سانپ یہ بات سن رہا تھا، تو اس نے حضرت جب محفل ختم ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا نبی اللہ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی عمر عطا فرمائے کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کر سکوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ وہ سفر کرتے ہوئے وہاں سے کرتے کرتے اس غار کے اندر آ کر اس نے قیام کیا، ٹھہر گیا، اور وہ بس اور تو اس کو کوئی کام نہیں تھا، انتظار ہی کرتا تھا۔ تو لہذا روز اس کو خیال آتا کہ میں نے جو یہ سوراخ بنایا ہے کہیں میں باہر گیا ہوں گا اور غار کے اندر آؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ سوراخ بند ہو جائے اور میں اندر نہیں پہنچ سکوں۔ تو اس طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ اس نے 70 راستے بنائے، لیکن ادھر بھی عاشق رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سوراخ بند کر دیے، اپنے پاس جو کپڑے تھے ان کو پھاڑ پھاڑ کر پتھروں پہ لپیٹ لپیٹ کے سوراخوں میں ٹھونس دیے۔ اب کپڑا ختم ہو گیا تو آپ نے کیا کیا، ایک سوراخ وہ چھوڑ دیا جس پر ان کا پاؤں پہنچ سکتا تھا، تو آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو وہاں پھنسا دیا۔ بلکہ کچھ علماء نے لکھا ہے اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ چھوٹا موٹا سانپ نہیں تھا جس کی عمر 600 سال تھی، وہ بہت بڑا اژدہا تھا، تو وہ چھوٹے سے سوراخ سے تھوڑی آتا جاتا ہوگا، وہ بڑا سوراخ اس نے کیا۔ تو غالباً عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا پاؤں اس کے اندر ڈال دیے تھے، پنڈلی تک آپ کا پاؤں اس سوراخ کے اندر چلا گیا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے اور آ کر، کیونکہ وہ غار ایسا تھا کہ اس میں بندہ زیادہ دیر کھڑا بیٹھ نہیں سکتا تھا، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، جھک کر ہی اندر جا سکتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں اور کتابوں میں جو ہم نے پڑھا وہ بھی یہی پوزیشن ہے۔ تو لہٰذا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طریقے کے ساتھ وہاں پر بیٹھ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں لیٹ گئے۔ وہ سانپ کو خوشبو آئی، وہ سانپ آیا اور جناب علی سارے سوراخ چیک کرتا رہا حتیٰ کہ سب سوراخوں کو بند پایا
اس سوراخ پر جب وہ آیا تو دیکھا کہ یہ پاؤں ہے، تو اس نے کہا بھی اس کو میں چھیڑا چھڑی کروں گا تو یہ پاؤں ہٹا لیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پاؤں نہیں ہٹایا۔ تو اس نے پھر ڈسا، پہلی مرتبہ تھوڑا سا ڈسا، پھر دوسری مرتبہ زیادہ، اس طرح سے مشہور روایت یہ ہے کہ 10 مرتبہ اس نے ڈسا، اور کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ 17 مرتبہ ڈسا ہے اس نے۔ بہرکیف 10 مرتبہ بھی ڈسا تو اتنا بڑا اژدہا تھا۔ اور یہ جو خشکی کے سانپ ہوتے ہیں پہاڑوں میں، آپ نیشنل جغرافیہ پہ دیکھتے ہوں گے، لوگ بتاتے بھی ہیں کہ بھی اس کا زہر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو ان نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈسا تو آپ کے جسم کے اندر حرارت اور ٹمپریچر پیدا ہوا، تیز بخار ہو گیا آپ کو۔ تو اس کی حرارت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اور آنسو نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گرے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وہ گرم گرم آنسو گرے تو گویا کہ وہ آنسو عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عاشق صادق کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کر، میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہوگا، اے ابو بکر، دونوں جہاں کا والی تیری گود میں، رحمت للعالمین تیری گود میں، اور آپ کس بات پر رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنی قسمت پر نازاں ہوں، لیکن کوئی موذی جانور ہے جو مجھے ڈس رہا ہے، جس کے زہر کی وجہ سے میرے جسم میں ٹمپریچر اور حرارت پیدا ہونے سے میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہٹا دیں، یا رسول اللہ، کہیں وہ موذی جانور آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مکے کے مشرک نہیں ہیں کہ جو مجھے نہیں جانتے، باقی اللہ کی ساری مخلوق مجھے جانتی ہے میں کہ اللہ کا محبوب ہوں، رحمت للعالمین، لہذا پاؤں ہٹائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے قدم مبارک اپنا ہٹایا، وہ اژدہا باہر نکلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسے دینے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ بھی آپ نے میرے رفیق خاص کو کیوں ڈسا؟ کہا یا رسول اللہ، میں 600 سال سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور سارے راستے بند تھے، بس اسی راستے سے مجھے امید تھی کہ یہ پاؤں ہٹے گا اور مجھے زیارت ہو جائے گی، اور وہی ہوا، جو میرا اندازہ تھا وہ صحیح نکلا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آہستہ آہستہ کوشش کی ہے، ایک دم نہیں ڈسا، میں نے تو ایک مرتبہ ڈسا، دوسری مرتبہ، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عشق اور ان کی استقامت پر میں بھی قربان کہ آپ نے آپ کے فرمان کے بغیر پاؤں نہیں ہٹایا، آپ نے حکم دیا ہے تو ہٹایا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر مقام پر، ہر موقع پر آپ اس مزاج اور اس طبیعت کی شخصیت تھے کہ آپ جہاں نبی علیہ السلام آپ کو کھڑا کر دیں، آپ جان تو دے سکتے ہیں لیکن اس جگہ سے ہٹ سکتے نہیں۔ تو یہ آپ کی خصوصیت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، اور آپ کا اسی وقت وہ درد اور وہ ہر چیز بالکل ٹھیک ہو گئی، جیسا کہ آپ کو سانپ نے ڈسا ہی نہیں۔ بہرکیف اس کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، وہ بھی معاملات ہیں، لیکن میں کچھ چاہوں گا کہ سیدنا، کیونکہ ابھی الیکشن کا بھی دور ہے قریب قریب، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ خلافت کے حوالے سے بھی چند باتیں ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے سمجھ لیں کہ بھی جو کارنامے سر انجام دیے، جو کام کیے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپریشیٹ کیا ہے وہ بہت ساری احادیث ہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن جن لوگوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، ہمارے ساتھ احسان کیا، ہم نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس انداز سے اپریشیٹ کر رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا امام بنا کر گویا کہ اصحابہ کرام کو بتا دیا کہ میرے بعد آپ لوگوں کا اگر کوئی سربراہ ہے، آپ لوگوں کا کوئی پیشوا ہے، تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اصحابہ کرام نے اسی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی کوٹ کیا، قول مبارک، کیونکہ اکثر و بیشتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہی لوگ باتیں کرتے ہیں،
باقی اصحاب کرام نے تو متفقہ طور پر معاملہ کیا اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے دین کے معاملے میں ہمارا امام بنا دیا تو ہم نے دنیا کے معاملے میں آپ کو امام بنایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب آپ خلیفہ بنے 3 دن کے بعد آپ نے کیا کیا کہ کپڑے کے تھان لیے اپنے کندھوں پر ڈالے اور آپ بازار کی طرف چل پڑے تجارت کے لیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے آ رہے تھے، سلام دعا ہی انہوں نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ بیوی بچوں کے جو حقوق ہے، کام کاروبار تجارت، اس حوالے سے یہ بھی معاملہ فرض ہے۔ تو کہنے لگے آپ ہمارے بادشاہ ہیں، امیر ہیں، خلیفہ ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو وہ کہاں تلاش کرے گا آپ کو؟ تو لہذا آپ نے کہا بھی وہ بھی بات صحیح ہے، لیکن ان کا آپ آئیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لائے اور مسجد نبی میں بٹھایا، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، جل قدر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جل قدر صحابہ کرام تھے، ان کو بلایا اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا کہ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بادشاہ ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، یہ خلیفہ ہیں، لہذا اب ان کو یہاں بیٹھنا چاہیے تاکہ کوئی بھی معاملات ہیں وہ یہاں بیٹھ کر ان کو دیکھیں، لیکن ان کے اہل و عیال کے جو معاملات ہیں اس کو بیت المال سے پورا کیا۔ یہ بات طے ہو گئی، سب نے متفقہ طور پر کہ بھئی آپ کا وظیفہ مقرر کیا جائے، لیکن کتنا ہونا چاہیے؟ اب اس بات پر آ کر کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ بھئی کتنا وظیفہ ہونا چاہیے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا وظیفہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ میرا وظیفہ اتنا ہونا چاہیے کہ جتنا مدینے کے اندر مزدوری کرنے والے مزدور کا ہے، جتنی اس کی دیہڑی اتنی میری مقرر کر دی جائے۔ تو یہ بات سن کر سوال کیا گیا کہ کیا آپ کا اس میں گزارا ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر میرا گزارا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں مزدور کی دیہڑی بڑھا دوں گا۔ یہ دیکھیں اصحاب، لیکن اس پر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ نے 2.25 سال جو بیت المال سے وظیفہ لیا وہ صحابہ کرام مجلس شورا کے مشورے کی وجہ سے کہ بھئی یہ ضروری تھا، اس وقت ان کا کہنا تھا، اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ بشری تقاضوں کے تحت بھی معاملہ، لیکن جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت فرمان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ فلاں زمین بیچ کر جتنا بھی بیت المال سے میں نے وظیفہ لیا ہے وہ واپس کر دیا۔ آپ نے جو وظیفہ لیا تھا صحابہ کرام کے کہنے پر وہ بھی آپ نے واپس کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر خاصیت تھی، اور خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جب حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ بنے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی، تو ان کا بھی وہی وظیفہ تھا، 2.25 سال بعد وہی وظیفہ تھا۔ لیکن آپ کے دور میں جو بہت زیادہ فتوحات ہوئی ہیں اور مال غنیمت آیا، لیکن وہاں کے جو ہے بادشاہتوں کے وزراء آتے تھے، سفیر آتے تھے آپ کے پاس، تو وہ بڑے ٹھاٹھ باٹھ میں آتے تھے، ان کے کپڑے اچھے ہوتے تھے، ان کے پاس سواریاں بہترین ہوتی تھیں، ان کے ساتھ باڈی گارڈ ہوتے تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پیوند لگی ہوئی ہوتی، تو لہذا اب اصحاب کرام، یہ عشرہ مبشرہ اصحاب کرام آپ دیکھیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر چند اصحاب کرام نے بیٹھ کر، یہ مجلس شورا کے رکن، انہوں نے بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا وظیفہ بڑھا دیا جائے تاکہ یہ بھی لگے کہ بھی بادشاہ ہیں، اچھا لباس ہو ان کے پاس۔ تو لہذا یہ مشورہ آپس میں ہو گیا، لیکن مشورے کے بعد اب سیدنا فاروق اعظم سے بات کون کرے گا؟ اب اس پر سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ میں بھی بات نہیں۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ جو آپ کی صاحبزادی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے جا کر بات کرتے ہیں۔ تو یہ تمام صحابہ ان کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ ہماری ماں، ہم
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرنے آئے. کیا بات ہے ایسی جو آپ مجھ سے کرنے آئے؟ پہلے آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ہم میں سے کسی کا نام نہیں لیں گے، بتائیں گی نہیں. اب دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، غور کریں کہ وظیفہ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. آپ سے کوئی کام لینے یا کوئی آپ سے وظیفہ کم کرنے یا آپ کوئی سفارش کروانے کی بات نہیں ہو رہی. سیدنا فاروق اعظم کا وظیفہ بڑھانے کے معاملے، کیونکہ یہ صحابہ جانتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ نظام پر کس قدر سختی سے کاربند ہے، کہ آپ نے جو معاملات کیے تھے اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں، ان کو ویسے ہی وہ چلا رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عاشق دیوانے پروانے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کہیں میں آپ لوگوں کا نام راز میں رکھوں گی. وعدہ کیا تو کہا کہ ہم سیدنا فاروق اعظم کا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں. تو بھئی اس میں آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ ہمارا نام مت بتائیے گا، آپ ان سے ذرا بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے. تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو آپ سے یہ بات کی گئی کہ بھی آپ سے ایک بات کرنی ہے. بولو کیا بات ہے؟ بولو کچھ صحابہ آئے تھے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا وظیفہ بڑھایا جائے. تو آپ نے فرمایا غصے میں آ کر کہ آپ مجھے ان کے نام بتائیں، میں مار مار کے ان کے منہ سرخ کر دوں گا، لال کر دوں گا. بھئی کیوں؟ بولا وہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ یہ آپ کے بعد والے، حالانکہ یہ خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم کا مقام مرتبہ ہے. یہ خلفائے راشدین، یہ تمام صحابہ میں یہ 4 صحابہ، پھر جناب علی عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں. مطلب یہ جو ترتیب قائم کی ہے، بنائی ہے علماء نے. تو بہرکیف تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی جو سیدنا فاروق اعظم نے بات کی، آپ اس کی حکمت ذرا دیکھیں کہ آپ ذرا غور کریں تو آپ کو بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے پھر وہ وقت آیا کہ آپ کی جب شہادت واقع ہوئی تو آپ بھی نبی علیہ السلام کے روض اطہر کے اندر دفن ہوئے. کہ بھی آپ دیکھیں نا، یہ ایک عام سی بات ہے کہ آپ جس کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، جہاں وہ ہے وہیں آپ پہنچ جائیں گے. تو آپ کا کہنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلوں گا. ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کے روض اطہر کے اندر پہنچ. دائیں جانب ابو بکر صدیق ہیں تو بائیں جانب میں پہنچ. تو برادران مکرم، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خصوصیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں. برکیف یہ روحانی طلبہ جماعت کا جو چینل ہے، یہ جماعت جو پیغام، یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں، اس کا جو مقصد ہے میں اس کی طرف بھی آؤں گا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ تو کئی مہینوں تک بیان کیا جائے تو ختم نہیں ہوگی، ان کے فضائل اتنے. لیکن دراصل یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ نوجوان جو کام کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ آج اس پرفتن دور کے اندر اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کو چاہیے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقش پا پکڑے. اور آج اس پرفتن دور میں میرا اپنا ذاتی بھی تجربہ ہے اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو دوست نہیں جانتے وہ ذرا ان روحانی طلبہ جماعت کے نوجوانوں سے ملیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ آج اس پرفتن دور میں ولی ابن ولی ہمارے پیر و مرشد خواجہ محمد طاہر المعروف محبوب سجن سائیں جو ہے صدیقی فیض تقسیم کر رہے ہیں، اور جناب علی انہی کا وہ فیض ہے. تو آج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے جو لوگ مستفیض ہو رہے ہیں ان کے اندر یہی جذبہ ہے، عشق رسول، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت. تو میں چاہوں گا کہ آخر میں یہ بات رہ گئی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو شیئر کروں کہ بھئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو القاب ہے وہ تو صدیق بھی آپ کا لقب ہے، ابو بکر بھی ہے، عتیق بھی ہے، رفیقی،
رفیق خاص بھی آپ کو کہا جاتا ہے، یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ صدیق حالانکہ معنی لکھے ہیں کہ صادق اور صدیق کے معنی یہی ہے کہ سچا، لیکن یہ صدیق اور صادق میں جو ہے وہ علماء نے اس کی تشریح کی۔ تشریح یہ ہے کہ صادق وہ ہے کہ جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، لیکن صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی کوئی بات خلاف واقعہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے کہنے پر اس کو ویسا ہی کر دے۔ صدیق کے معنی یہ، یعنی صدیق کا مقام ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد صدیقین۔ تو صدیقین میں سب سے افضل و اعلیٰ درجہ اور مقام جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے۔ میں نے ابتدا میں کہا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان فرما رہا ہے کہ انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پر چلے تو وہ صدیق کہلائے، اور آپ تاجدار صداقت ہیں۔ تو آپ کے متعلق ایک واقعہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ جنگ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کی طرف تشریف لا رہے تھے، تو ایک جنگ کے اندر ایک نوجوان شریک تھے جو ماں باپ کے اکلوتے تھے، تو وہ شہید ہو گئے۔ تو ان کی والدہ ان کی خبر گیری کے لیے آئیں۔ تو جب والدہ آئیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا پیچھے صحابہ کرام آ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ جس طرح صحابہ کرام آتے رہے، میں مختصر کروں، جب انہوں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا، تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، تو لہٰذا آپ نے ذرا یہ بات ان کو بتانا مناسب نہیں سمجھی اور دوسرے صحابہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو دوسرے صحابہ نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہم کیوں بتائیں؟ تو اسی طرح کرتے کرتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لے آئے، جو کہ چند صحابہ کرام کے ساتھ تھے اور گفتگو کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اچانک اس صحابیہ نے جب سوال کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس ایسے ہی کہہ دیا کہ بھئی وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد کسی نے کہا، اے ابوبکر آپ نے کہہ دیا کہ وہ آ رہے ہیں جبکہ وہ تو نوجوان شہید ہو چکا ہے۔ بولا اچھا میں نے ایسے کہہ دیا؟ بولا جی۔ تو اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آج سیدنا ابوبکر صدیق نے عجیب بات کر دی۔ بولا کیا ہے؟ بولو فلاں نوجوان تو جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعی آپ نے کہا؟ یا رسول بس میرے منہ سے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میرے ابوبکر نے کہا ہے تو دیکھو وہ آ رہا ہو۔ تو جب لوگوں نے دیکھا تو وہ واقعی نوجوان چلا آ رہا تھا۔ تو اس واقعے کو بھی دلیل بناتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ صدیق کے معنی یہ ہے کہ جو کوئی بات کہہ دے خلاف واقعہ بھی ہو تو صدیق کے منہ سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے کہنے کی وجہ سے اس کو ویسا ہی کر دے جیسا صدیق نے کہا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان روحانی طلبہ جماعت کے ان نوجوانوں کو جو یہ دن رات محنت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور جناب علی اس طرح کے دینی پروگرام کر رہے ہیں، اور اصلی حقیقی جو بات ہے دین کی جن نے خدمت کی ہے، جو دینی مسائل ہیں، جو فکر ہے دین کی، وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور جو بھی نوجوان اس پروگرام کو ملاحظہ کریں، میری ان سے درخواست ہے وہ روحانی طلبہ جماعت کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ منسلک ہو کر صدیقی فیض حاصل کریں، اور پھر یہ جن کے پاس صدیقی فیض جن کے سینوں میں آ جاتا ہے پھر وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ آج کی ہماری تاجدار صداقت ٹرانسمیشن میں
حضرت علامہ مولانا صابر علی نقشبندی صاحب اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے سامنے ناظرین کرام کو مستفیض فرما رہے تھے۔ الحمدللہ روحانی طلبہ جماعت پاکستان کی میڈیا ٹیم کی جانب سے اس ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا گیا، اور اسلامی تہواروں کے موقع پر میڈیا ٹیم کی جانب سے اس طرح کی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی قریب ہے۔ رمضان مبارک کی پرنور ساعتوں میں افطار کے موقع پر رمضان مہربان ٹرانسمیشن کا ایک دفعہ پھر میڈیا ٹیم کی جانب سے اہتمام کیا جائے گا۔ جتنے بھی ناظرین کرام ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ روحانی طلبہ جماعت کے یہ جو آفیشیل چینلز ہیں، یوٹیوب چینل ہے، اس کے علاوہ فیس بک پیج ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، انسٹاگرام ہے، ان تمام کو فالو کریں۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ روحانی طلبہ جماعت کی جتنی بھی چیزیں جو ان چینلز پر شیئر کی جاتی ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائیں گی۔ دوسری اہم چیز کہ جو پیغام ان ویڈیوز کی صورت میں دیا جاتا ہے، ان مواقع پر عوام الناس تک پہنچایا جاتا ہے، وہ بھی آپ تک پہنچے گا اور بہت ساری چیزیں میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ کو آج کی ہماری ٹرانسمیشن کیسی لگی، کمنٹ باکس میں اس حوالے سے آگاہ بھی کیجیے گا، اپنے مشوروں سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمارا اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں دعا کے لیے عرض کروں گا حضرت علامہ مولانا صابر نقشبندی صاحب سے کہ وہ دعا فرمائے، اور دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ وسلم شفینا مولانا محمد رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیری توفیق سے ہم نے یہاں بیٹھ کر یا اللہ تلاوت کلام پاک کی، نعت خوانی کی، یا اللہ بیان کیا گیا، یا اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قبول فرما۔ ہم سے کہنے سننے میں کوئی کوتاہی، کوئی بے ادبی، کوئی غلطی ہوئی، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، تصحیح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو نوجوان دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکت عطا فرما۔ ہمارے پیر و مرشد سالار قافلہ کو جو صدیقی فیض بانٹ رہے ہیں، محبوب سجن سائیں کو صحت کاملہ عاجلہ خیری حیاتی عطا فرما، ان کے فیض کو تا قیامت جاری اور ساری فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان میں، عزت میں، آبرو میں، مال میں، دولت میں، دین میں، دنیا میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کی معیشت کو مضبوط فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی، عاملان قرآن، عاشقان مصطفیٰ بنا، خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جملہ دعاؤں کو، التجاؤں کو رحمت للعالمین کے صدقے سے قبول و منظور فرما۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔